پانی پت کی تیسری لڑائی 14 جنوری 1761۔ پانی پت کی تیسری لڑائی افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹہ سلطنت کے سپہ سالار رشیدہ شاہ بہو کے درمیان 14 جنوری 1761 کو دلی سے 60 میل دور شمال میں واقع پانی پت کے تاریخی مقام میں ہوئی۔ میرے پیارے دوستو، احمد شاہ ابدالی ایک سچا، کھرا، نیک سیرت، صالح، دلیر، جرأت مند، حوصلہ مند، مفاہمتی مسلمان حکمران تھا۔ تجربہ کار جنگجو اور سپہ سالار تھا۔ احمد شاہ ابدالی جدید افغانستان کے بانی تھے۔ افغانی آپ کو احمد شاہ بابا کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ مرہٹے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ مرہٹے جنگجو اور بہادر لوگ تھے۔ مرہٹے سکھ اور دیہاتی ہندو ساتھ مل گئے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، یعنی پہلے افغانوں کو پنجاب بھر سے نکالنا اور پھر مغلوں کو دلی سے نکالنا۔ اس طرح وہ ہندوستان سے اسلامی سلطنت کی ہر علامت کو ختم کر کے مرہٹہ اور خالصہ راج قائم کرنا چاہتے تھے۔ مرہٹوں نے درجنوں جنگوں میں مغلوں کو شکست دی، شہزادے جانشینی کے لیے جنگیں لڑتے رہے اور مرہٹے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 میں دلی تک پہنچ گئے۔ مغل حکومت ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ 1760 تک مرہٹے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے۔ 1758 میں پنجاب کے اہم شہر امرتسر، پھر اسی سال لاہور، پشاور اور اٹک تک کے علاقے سب کچھ فتح کر لیا تھا انہوں نے۔ پنجاب سے افغانوں کے مکمل انخلا اور پشاور پر قبضے کے بعد مرہٹوں کی ہمت بہت بڑھ گئی تھی۔ مرہٹوں کے سربراہ بالاجی پیشوا نے اپنے مرکز پونا میں تمام مرہٹے سردار جمع کر کے اپنے اقتدار کو عروج تک لے جانے اور زوال پذیر مغل سلطنت سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے اور احمد شاہ ابدالی کا زور ٹوٹنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا مشاورتی اجلاس طلب کیا۔ اجلاس کے دوران سپہ سالار بہو نے پرجوش لہجے میں کہا، محمود غزنوی کے حملوں سے ہمارے دلوں پر جو زخم لگے ہیں وہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اب تک نہیں مٹے۔ آج ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے سکیں۔ سومناتھ کی مورتی ہم شاہ نواز کی تعمیر کردہ جامع مسجد دلی کے منبر پر نصب کریں گے۔ افغانستان میں گھس کر محمود غزنوی کا مقبرہ سمسار کر دیں گے۔ بالاجی پیشوا نے اس کے جذبات کو سہراتے ہوئے کہا، میرا ارادہ تو اس سے بڑھ کر ہے۔ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو جڑ سے صاف کر دینے کے بعد ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کوئی مسلمان ہمارے ملک پر حملہ کرنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ مشاورت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے دلی پر حملہ کر کے مغل بادشاہ کی جگہ بالاجی پیشوا کے بیٹے بسواس راؤ کو تخت نشین کرایا جائے گا۔ اور پھر فوج کی کمان بہو کے ہاتھ میں دے کر وہ پنجاب کو روندتے ہوئے افغانستان میں داخل ہو جائے۔ اس تاریخی مشاورت کے فیصلے نے ہندوؤں میں جوش اور امنگوں کی ایک لہر دوڑا دی اور ہر طرف سے مرہٹے سردار اپنی اپنی فوج لے کر پونا میں جمع ہونے لگے۔ ہندوؤں کو یقین تھا کہ عنقریب پوری دنیا کے مالک وہی ہوں گے۔ ہر طرف ان کے بتوں کی خدائی تسلیم کی جائے گی اور مسلمانوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ ہر نوجوان فوج میں بھرتی کے لیے بے چین تھا تاکہ کابل اور قندھار کی لوٹ مار میں اسے بھی حصہ مل سکے۔ ان دنوں دلی کے عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ، جنہوں نے برصغیر میں حدیث کی اشاعت میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا تھا، مرہٹوں کے طوفان سے بڑا اندیشہ محسوس کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر ہندوستان آ کر یہاں کے مسلمانوں کا نجات دہندہ ثابت ہوں۔ ہندوستان کی سیاست کا یہ اہم رکن نواب نجیب الدولہ بھی ان کا اہم فکر تھا۔ یہ احمد شاہ ابدالی کے بڑے عقیدت مند تھے۔ اس سے قبل ابدالی یہاں 4 بڑی مہمات کر چکا تھا۔ مگر دوستو،
اب حالات بتا رہے تھے کہ جب تک بت پرستوں کی سرزمین کے قلب میں گھس کر مرہٹوں کی کمر نہ توڑی جائے، یہاں کے مسلمان کا مستقبل ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا۔ شاہ صاحب نے نواب نجیب الدولہ کی معرفت سے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان کے مشرکین کے خلاف بھرپور حملے کی دعوت دی اور اپنے خط میں تحریر فرمایا: ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیں، دشمنان اسلام سے جہاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے نامہ اعمال میں اجر عظیم لکھا جائے، آپ کا شمار اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں ہو جائے، آپ کو دنیا میں بے اندازہ عزت نعمتیں حاصل ہوں اور مسلمانوں کو کفار کے چنگل سے نجات حاصل ہو۔ احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے اس سیلاب کا علم ہو چکا تھا جو پونا سے پنجاب کی طرف امٹ رہا تھا۔ اب تک اسے اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور کیک کے بغیر ایک بہت بڑی اور غیر یقینی جنگ لڑنے کا تصور اس کے لیے پریشان کن تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اسے تحریر فرمایا: مرہٹوں کو شکست دینا آسان کام ہے، شرط یہ ہے کہ مجاہدین اسلام کمر کس لیں۔ در حقیقت مرہٹے تعداد میں زیادہ نہیں، مگر دوسرے بہت سے گروہ جو ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ مرہٹہ قوم طاقتور نہیں ہے، ان کی توجہ بس اپنی افواج جمع کرنے پر ہے جو تعداد میں چیونٹیوں اور ٹیڈیوں سے بھی زیادہ ہو۔ جہاں تک شجاعت اور عسکری سازوسامان کا تعلق ہے وہ ان کے پاس زیادہ نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے اس حوصلہ انگیز خطوط نے ابدالی کی ہمت کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور وہ ہر خوف و خطر سے بے پرواہ ہو کر ہندوستان پر اس یادگار حملے کے لیے تیار ہو گیا جس نے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی ستمبر 1759 میں قندھار سے 15,000 سواروں کے ساتھ مرہٹہ اور سکھوں کو ختم کرنے کی مہم پر ہندوستان روانہ ہوئے۔ راستے میں بلوچستان اور ارد گرد اور تیمور شاہ جو احمد شاہ ابدالی کا بیٹا تھا اور سابقہ حاکم لاہور جہان خان اپنی نفری کے ساتھ اس سے آ ملے اور سپاہی 30,000 تک پہنچ گئے۔ پنجاب کے نئے مرہٹہ حاکم نے افغان لشکر کی آمد کا سن کر لاہور خالی کر دیا اور اپنے چتے سمیت نہار نپور میں سندھ ہار کے کیمپ میں پناہ لے لی۔ احمد شاہ کا لشکر پنجاب میں داخل ہوا تو سکھ اپنے گھروں میں دبک گئے۔ احمد شاہ ابدالی مرہٹوں سے فیصلہ کن جنگ میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اسے دلی پہنچ کر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے اس قدیم مرکز کو مرہٹوں کی لوٹ مار سے بچانا تھا۔ وہ شاہ عالمگیر ثانی کے اقتدار کو بھی مضبوط کرنا چاہتا تھا، مگر راستے میں اسے اطلاع ملی کہ دلی کی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ پیدا ہو گیا ہے اور مغل بادشاہ غازی الدین کی سازش کا شکار ہو کر مارا گیا ہے۔ یہ صورتحال ابدالی کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس وقت دشمن 3 سمت سے ابدالی کی افواج کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ دلی میں غازی الہ الدین اور مرہٹہ سردار جنگجو اوجی دیتا جی سندھیا دلی کے راستے ہو کر دریائے جمنا کے ساحل پر اپنی فوج لیے کھڑا تھا۔ ابدالی سہارنپور پہنچا تو نواب نجیب الدولہ، حافظ رحمت خان، سعد اللہ خان، عنایت خان، قطب خان اور دیگر روہیلا امراء نے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یہ 40,000 کا لشکر دلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنوری 1960 کو دیتا جی سندھیا 20,000 لشکر کے ساتھ ابدالی فوج کے مقابلے پر نکل آیا۔ ایک خون ریز مارکے کے بعد مسلمان فتح یاب ہوئے اور دیتا جی گھوڑے سے گر کر مارا گیا۔ اس شاندار فتح کے بعد احمد شاہ دلی سے 5 میل دور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضر ہوئے۔ دلی کی حفاظت کے لیے چند دن قیام کیا، پھر سرکش چاٹوں کے رہنما راجہ سورج مل کو سزا دینے کے لیے جنوب کا رخ کیا۔ فروری میں چاٹوں کے مرکز پر حملے کیے جس سے چاٹوں میں بددلی پھیل گئی
ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ چاٹوں کو مرہٹوں کے ساتھ ملنے سے روکے اور اپنی جانب الجائے رکھے۔ یہ مقصد پورا ہوتے ہی اس نے مرہٹوں کے اس لشکر کی جانب کوچ کیا جو دلی کے آس پاس دریا جمنا کے پار منڈلا رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی اسے دلی پر قبضے سے روکنا چاہتا تھا، مگر مرہٹا سردار ہولکر نے احمد شاہ کا سامنا نہ کیا۔ وہ کبھی ریگستانوں اور کبھی جنگل میں غائب ہو جاتا اور اچانک ابدالی فوج پر حملہ کر کے روپوش ہو جاتا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا۔ ابدالی فوج نے ہولکر کے لشکر کا پڑاؤ معلوم کیا اور رات کی تاریکی میں حملہ کر کے مرہٹوں کے چھکے چڑھا دیے۔ ہولکر نے جم کر لڑنے کی بہت کوشش کی، مگر اس زوردار لڑائی میں مرہٹوں کے کئی بڑے بڑے سردار اور سپاہی مارے گئے۔ ہولکر صرف 300 آدمیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ دلی پر قبضے کا خیال ترک کر کے اب وہ آگرہ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ دلی کے گرد و نواح میں مرہٹوں سے پا کر کے احمد شاہ ابدالی مغلوں کے اس پایہ تخت میں داخل ہوا۔ اس نے شہر کے نظم و نسق کو درست کیا اور قلعے سمیت تمام دفاعی انتظامات کے استحکام کا کام شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ابدالی نے 2000 سپاہی دلی کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر 72 میل دور جمنا کے مشرقی کنارے پر النواب شہر کو اپنی چھاؤنی بنا لیا۔ اب اسے مرہٹوں کے رد عمل کا انتظار تھا۔